بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ابتداء الوضو، وضو کی ابتدا کا باب۔ وضو واو کے زبر کے ساتھ اور وضو واو کے ضمے کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ جب وضو واو کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے آپ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھلیں اور سر کا مسح کریں۔ اور جب وضو واو کے ضمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ عمل یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ دھلنا اور سر کا مسح کرنا یہ وضو کہلاتا ہے۔ تو یہ باب ہے وضو کی ابتدا کا، وضو کے آغاز کا۔ یہاں وضو واو کے ضمے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس سے مراد پانی نہیں ہے بلکہ ان اعضاء وہ عمل ہے جس میں 3 اعضاء کو دھلنا اور سر کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن یحییٰ بن عمارة بن ابی حسن المازنی عن ابی یحییٰ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عمرو ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابو حسن مازنی نے، وہ یعنی عمرو ابن یحییٰ اپنے باپ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، انہو سمع جدہ، انہوں نے یعنی یحییٰ نے اپنے دادا ابو حسن کو سنا، یسأل عبداللہ ابن زید ابن عاصم، کہ وہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یعنی عبداللہ ابن زید ابن عاصم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ قال هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، کیا پوچھ رہے تھے؟ یہی پوچھا، عرض کیا کیا آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ لفظی معنی ہوگا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مجھے دکھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو فرمانے کی کیفیت مجھے دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں؟ قال عبداللہ ابن زید نعم، حضرت عبداللہ ابن زید نے فرمایا ہاں۔ تو چونکہ انہوں نے دکھانے کی بات کہی تھی تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن زید نے وضو کر کے انہیں دکھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ فدعا بوضوء، یہاں دیکھیے وضو واو کے زبر کے ساتھ ہے، جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ واو کا ضمہ بھی کہیں ہوتا ہے اور کہیں واو پر فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، یہ واو کے زبر کے ساتھ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں وضو کا معنی کیا ہے، وہ پانی جس سے اعضائے وضو دھلے جاتے ہیں اور مسح کیا جاتا ہے۔ فدعا بوضوء، تو انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن زید نے وضو کا پانی طلب کیا، وضو کا پانی منگایا۔ فافرغ علی یدیہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پانی اڈیلا، پانی بہایا۔ فغسل یدیہ مرتین، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 2 بار دھلا۔ چونکہ یہ دھلنا
ہاتھوں کا کلی کرنے اور چہرہ دھلنے سے پہلے ہے، اس لیے ہاتھوں کا دھلنا یہ گٹوں تک تھا۔ فغسل یدیہ مرتین، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھلا، ثم مضمضہ، پھر انہوں نے کلی کی۔ اب ہو سکتا ہے کلی 3 مرتبہ کی ہو، جیسا کہ آگے چہرہ دھلنے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کلی 2 مرتبہ کی ہو، جیسا کہ ہاتھ دھلنے کے بارے میں گزرا۔ یہاں احتمال دونوں کا ہے۔ ثم مضمضہ، پھر انہوں نے کلی کی، ثم غسل وجہہ ثلاثہ، پھر انہوں نے 3 بار اپنا چہرہ دھلا، ثم غسل یدیہ الی المرفقین، پھر انہوں نے کیونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ دھلے، مرتین مرتین، 2 بار، یعنی ہر ہاتھ کو 2 مرتبہ انہوں نے کیونیوں سمیت دھلا۔ ثم مسح من مقدم رأسہ حتی ذہب بہما الی قفاہ، پھر انہوں نے اپنے سر کے اگلے حصے سے مسح کیا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ سر کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے۔ حتی ذہب بہما الی قفاہ، قفا کا مطلب ہوتا ہے سر کا پچھلا حصہ، تو یہاں تک کہ دونوں ہاتھ سر کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے۔ ثم ردہما الی المکان الذی منہ بدأ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس جگہ کی طرف لوٹایا جس سے مسح کرنا شروع کیا تھا، یا جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا وہاں لوٹا کر لائے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھلے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے غسل رجلیہ الی الکعبین، یعنی ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں دھلے۔ تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے بیان فرمائی اور کر کے دکھا دیا۔ اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد ھذا حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، یعنی بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھلا، بعض کو 3 مرتبہ دھلا، یہ بہتر ہے، کوئی بات نہیں، وضو ہو جائے گا۔ والوضوء ثلاثا ثلاثا افضل، اور 3 بار دھو کر کے وضو کرنا، یعنی جو اعضاء مغسولہ ہیں انہیں 3 مرتبہ دھلنا اور 1 مرتبہ مسح کرنا، یہ افضل ہے۔ والوضوء ثلاثا ثلاثا افضل، اور 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھلنا یہ افضل ہے۔ والاثنان یجزیان، اور 2 بار دھلنا یہ کفایت کرتے ہیں، 2 بار دھلنا یہ کافی ہوتا ہے۔ والواحدۃ اذا اسبغت تجزی ایضا، اور 1 بار دھلنا جب کہ تم 1 بار دھلنے میں اسباغ کر لو، یعنی اس عضو کو کامل دھل لو، تجزی ایضا، 1 بار دھلنا بھی کفایت کرتا ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ تو گویا جو حدیث آپ نے پہلے پڑھی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ وہ حدیث حسن ہے، یعنی جو یہ روایت بعض اعضاء کے 2 بار اور بعض کے 3 بار دھلنے کی ہے، یہ روایت حسن ہے، اور 3 بار اعضائے وضو کو دھلنا یہ افضل ہے۔ 2 بار بھی دھل لیں یہ بھی کافی ہے، 1 بار بھی دھلنا کفایت کرے گا، جبکہ 1 بار دھلنے میں اس عضو کو کامل طور پر آپ نے دھل لیا۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ عبد الرحمن اعرج سے روایت کرتے ہیں،
عن ابی ہریرہ، وہ عبد الرحمن عارج ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ثم لیستنثر، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، فلیجعل فی انفہ، تو وہ اپنی ناک میں بھی کرے، یعنی اپنی انگلیوں کو ناک میں ڈالے، پانی ڈالے، ثم لیستنثر، پھر اسے صاف کرے۔ استنثرہ کا معنی ہوتا ہے طہارت میں ناک کے کنارے کو حرکت دینا۔ تو حاصل یہی ہوا کہ آدمی ناک میں پانی ڈالے، پھر اپنی چھوٹی انگلی ناک میں ڈال کر کے اس کے کناروں کو ہلائے اور اس طرح سے ناک کو صاف کرے۔ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے اچھی طرح سے صاف کرے، ثم لیستنثر، پھر اسے اچھی طرح صاف کرے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ہریرہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، یعنی ابن شہاب زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ادریس خولانی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے تو وہ اچھی طرح سے ناک صاف کرے، فلیستنثر، وہ استنثار کرے، یعنی اپنی ناک کے صاف کرنے میں مبالغہ کرے، اچھی طرح سے صاف کرے، کیونکہ شیطان یہ ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے، اس لیے اچھی طرح سے ناک صاف کر لے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو استجمار کرے، یعنی استنجا کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں چھوٹے پتھروں کا استعمال کرے، فَلْيُوتِرْ، تو وہ طاق کرے، یعنی 3 بار، 5 بار، 7 بار، یعنی 3 ڈھیلے استعمال کرے، 5 استعمال کرے، 7 استعمال کرے، یعنی طاق ڈھیلے استعمال کرے، طاق پتھر استعمال کرے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو شخص استجمار کرے یعنی استنجا کرے، طہارت حاصل کرے، تو وہ طاق پتھر استعمال کرے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، ینبغی للمتوضی ان یتمزمز ویستنثر، متوضی کے لیے مناسب ہے کہ وہ کلی کرے اور اچھی طرح ناک صاف کرے، وینبغی لہ ایضا ان یستجمر، اور اس کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ وہ استجمار کرے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے استنجا کرے۔ والاستجمار الاستنجا، اب استجمار کا معنی بتا دیتے ہیں کہ استجمار کا معنی استنجا کرنا، اور استنجا کا معنی کیا ہے؟ مخرج سے جو ناپسندیدہ چیز ہے، جو اذا ہے، اسے دور کرنا، یہ استنجا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد اس جگہ کو صاف کرنا، یہ اصل ہے استنجا۔ وہوا قول ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا یہ بہتر ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور وضو کرنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نعیم بن عبداللہ المجمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نعیم ابن عبداللہ مجمر نے، انہ سمع ابا ہریرہ یقول، انہوں نے
یعنی عبداللہ مجمر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی نعیم ابن عبداللہ مجمر نے ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے تھے وہ؟ من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعمد۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص وضو کرے تو اپنا وضو اچھا کرے، یعنی اچھی طرح وضو کرے، ثم خرج عامدا الى الصلاة، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو وہ نماز ہی میں ہے، فهو فی صلاۃ، تو وہ نماز میں ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی وضو کر کے گھر سے نکلے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، کیونکہ جو وضو کرے گا اور اچھی طرح سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے نکلے گا تو اس کا یہ نکلنا، یہ چلنا سب گویا نماز ہی میں ہو رہا ہے۔ جس طرح نماز میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح سے باوضو نماز کے لیے جانے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ما کان یعمد، جب تک وہ نماز کا ارادہ کیے رہے گا، جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لے گا گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ وَأَنَّهُ تُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، اور جب وہ چلے گا نماز کے ارادے سے تو اس کے دو قدموں میں سے ایک کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، وَتُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، اور دوسرے قدم کے بدلے ایک برائی مٹا دی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِن سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَى، تو اگر تم میں سے کوئی اقامت سنے تو وہ نہ دوڑے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے قریب پہنچ جاتا ہے، اقامت کی آواز سنائی دیتی ہے تو دوڑنے لگتا ہے، تو اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اقامت سنے تو وہ نہ دوڑے، بلکہ اپنی حیت پر، اپنی مناسب چال پر چل کر کے وہ جائے، جتنی رکعتیں مل جائیں امام کے ساتھ ادا کرے، اور جو چھوٹ جائیں اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لے، پورا کر لے۔ اب کیوں نہ دوڑے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدَكُمْ دَارًا، کیونکہ تم میں اجر و ثواب کے اعتبار سے عظیم تر وہ ہے جو تم میں گھر کے اعتبار سے زیادہ دور ہے، یعنی جس کا گھر دور ہے وہ اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اب جب یہ بات کہی گئی کہ جس کا گھر مسجد سے دور ہوگا تو اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا، تو پوچھا لما یا ابا ہریرہ قالو، یعنی جن کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے، ان حضرات نے پوچھا اے ابو ہریرہ ایسا کیوں ہے؟ گھر دور ہو تو اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہو، ایسا کیوں ہے؟ قال من اجل کثرت الخطا، فرمایا قدموں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی جب گھر دور ہوگا تو باوضو مسجد تک جانے میں اس کے قدم زیادہ پڑیں گے تو اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے قدم کے بدلے ایک گناہ مٹایا جائے گا، تو بلا شبہ جس کا گھر مسجد سے دور ہوگا اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ باب یعنی باب ابتداء الوضو یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسرا باب ہے، باب غسل الیدین فی الوضو، واو کے ضمے کے ساتھ، وضو میں دونوں ہاتھ دھلنے کا باب، یعنی وضو شروع کرنے کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک دھلنا یہ سنت ہے، بہتر ہے۔ اسی حوالے سے اس باب میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے۔ یہ اعرج سے مراد عبد الرحمن اعرج، جن کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا،
وہ عبد الرحمن عارج سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه، یہ وضو واو کے زبر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ دھو لے، اسے وضو کے پانی میں داخل کرنے سے پہلے، یعنی کسی بڑے برتن میں وضو کا پانی رکھا ہوا ہے تو اپنا ہاتھ اس میں داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو گٹوں تک وہ دھو لے۔ کیوں دھو لے؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، یعنی سونے میں وہ اپنا ہاتھ کہاں کہاں لے گیا، کہاں کہاں کھجلایا، کہاں کہاں پہنچایا، یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگ گئی ہو، اس کا ہاتھ آلودہ ہو گیا ہو، اس لیے اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں کو گٹوں تک جو دھونے کا حکم ہے یہ اسی علت کی بنیاد پر ہے، یعنی شبہ نجاست کی بنیاد پر، کہیں اس کا ہاتھ آلودہ نہ ہوا ہو۔ خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ پتھر سے، مٹی کے ڈھیلے سے لوگ طہارت حاصل کیا کرتے تھے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور پتھر استعمال کیا، پھر اس کے بعد شدید گرمی ہوئی تو بہت ممکن ہے کہ اصل جگہ سے کچھ چیزیں اور پھیلیں اور ہاتھ وہاں پہنچے تو ہاتھ آلودہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس شبہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ دھو لیں، اور اس کی علت بیان فرما دی، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ اس حدیث کے تعلق سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال محمد ھذا حسن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، یعنی دونوں ہاتھ برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لینا یہ مستحسن ہے۔ وَھَكَذَا يَنبَغِي أَن يُفْعَلَ، اور اسی طرح سے کیا جانا چاہیے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ الَّذِي إِن تَرَكَهُ تَارِكٌ آثِمًا، اور یہ واجب امر سے نہیں ہے کہ اگر کوئی ترک کرنے والا ترک کر دے تو گنہگار ہو، یعنی اگر کسی نے اپنے دونوں ہاتھ نہیں دھلے اور ایسے ہی اس نے وضو کیا، ہاتھ ڈال دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہاں جو ہاتھ ڈالنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ بڑے برتن میں، جبکہ کوئی اور چھوٹا برتن پانی نکالنے کے لیے موجود نہ ہو تو بقدر ضرورت ہاتھ ڈال کر کے وہ چلو سے نکالے اور اپنے ہاتھ کو دھلے، پھر اس کے بعد باقی اعضاء دھلے۔ یا مراد یہ ہے کہ بڑا برتن ہے جس کو کیا اوندا نہیں کر سکتا، اس سے پانی گرا نہیں سکتا، تو اس کی یہ صورت ہے۔ چھوٹے برتن اگر ہیں یا لوٹے ہیں جس طرح سے آج استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں آسانی سے گرا کر پانی اپنے ہاتھوں کو دھل سکتا ہے۔ اگر یوں ہی اس طرح کے چھوٹے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا اس طرح سے تو پورا پانی مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے اس کے لیے وضو کرنا روا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ باب یعنی باب غسل الیدین فی الوضو یہ بھی ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے باب الوضوء فی الاستنجاء۔